بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ پروردگار ہے عالمین کا۔ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ آپ اس پر عمل کریں، اسے حرز جان بنا لیں، انشاءاللہ تعالی بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی فضیلتوں والا۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان کا شمار تک نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کا امتی بنایا، ہمیں عقل سلیم کے ساتھ نوازا، تمام جسمانی اعضاء ہمیں دیے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا شکر ہم تمام عمر سجدہ میں بھی رہ کر ادا نہیں کر سکتے، لیکن انسان بڑا جلد باز اور ناشکرا ہے۔ ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتا، تکلیف، بیماری یا پریشانی کے وقت یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اس نے ہمیں صحت و تندرستی، مال و جائیداد، عقل و علم، اہل و عیال، عزت و شان سے نوازا اور زندگی کے اعلیٰ معیارات ہمیں دیے۔ یہ سب جس اللہ کے دیے ہوئے ہیں، جو ہماری آزمائش کے لیے۔ اگر اللہ اس میں سے کوئی چیز ہم سے لے لیتا ہے اور اللہ نے دے کر اگر واپس لے لی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس ایک چیز کے نہ ہونے میں ہمارے لیے کتنی بڑی خیر ہے۔ ہمیں اللہ سے اس کا خیر و فضل و کرم مانگتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ کچھ نعمتوں پر شکر کرتے ہیں اور بعض نعمتوں پر کچھ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اس کے بندوں پر واجب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی نعمتیں دیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا اعتراف ان الفاظ میں کیا۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے اسے نقل فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانا، ہر کسی سے گلہ شکایت اور بے جا تقاضے کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بلا وجہ چھپانا بھی ناشکری ہے۔ ناشکری کی سزا ہر حال میں ملتی ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے احسانات پر شکریہ کے ساتھ اس کے مخلوق کے ساتھ احسانات کرتا ہے۔ وہ ان سے محبت و خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس میں۔ اللہ ہم گناہ گاروں کو ناشکری سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہر حال میں ہمیں اپنی رضا میں شامل کر لے۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں جو کہ وظیفہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے سورۃ الرحمن کا۔ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ سورۃ الرحمن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اسے ریپیٹ کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو میرے دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی شکر گزاری کا درس دیا، وہاں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے تو لیتا بھی ہے۔ تو ہمیں اس کی دی گئی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی آزمائش کا شکار نہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے، بہت ہی کارگر نسخہ ہے۔ میرے دوستو، آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں، آپ کے رزق کے مسائل، آپ کی ناشکری کی وجہ سے، بعض اوقات ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو ایک عذاب کی سی کیفیت میں لے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے مسائل ہوں، آپ کی پریشانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ سے عرض کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا۔ میرے دوستو، یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ صرف تسبیح کرنی ہے اس کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی، تو آپ نے اسے 11 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی پریشانی ہے کہ وہ اس دوران حل نہیں ہوتی تو آپ اس کو مزید بھی جاری رکھ سکتے ہیں 11 دن۔ تو میرے پیارے دوستو، آج اس وظیفے کی آپ کی خدمت میں جو میں نے پہنچایا کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، نئے ساتھیوں سے گزارش ہے لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، پریشانیوں سے بچائے رکھے، ہر غم سے، ہر پریشانی سے آپ کو بچائے رکھے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو دولتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو وجاہتوں سے نوازے۔ میری ہر مسلمان کے لیے دعا ہے، جو بھی ساتھی یہاں سن رہے ہیں تمام لوگ شامل ہو جائیں۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما، اور جو لوگ بھی رزق کے مسائل میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ اللہ کریم، جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں، تو ان رکاوٹوں کو اپنے فضل و اپنے کرم سے حضرت فاطمہ کی چادر تطہیر کے صدقے سے ان کے مسائل، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم تو اپنا فضل فرما، اپنا رحم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔